بلوچستان میں بارشوں اور سیلاب سے تباہ کاریاں، جاں بحق افراد کی تعداد 127 تک پہنچ گئی، 13,000 گھروں کو نقصان پہنچا، ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے، کھڑی فصلیں اور باغات تباہ ہو گئے، سینکڑوں مویشی بہ گئے، متعدد پل اور سڑکیں بہنے سے سینکڑوں دیہات کٹ کر رہ گئے۔ نوشکی میں موسلادھار بارش سے ندی نالوں میں طغیانی، نوشکی متاثرہ اضلاع میں شامل۔ اوتھل میں پل بہنے سے سینکڑوں گاڑیاں پھنس گئیں، 7 روز گزر جانے کے باوجود لسبیلا میں پل تعمیر نہ ہو سکا، کوئٹہ اور کراچی کا زمینی رابطہ تاحال بحال نہ ہو سکا۔ سدھی، چمن، زیارت سمیت دیگر قومی شاہراہیں بھی متاثر۔ جھل مکسی میں کئی روز سے تحصیل گنداواہ کا زمینی رابطہ منقطع۔ محکمہ موسمیات کی مزید بارشوں کی پیشگوئی، تعلیمی اداروں میں چھٹیاں 14 اگست تک بڑھا دی گئی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی سیلاب متاثرین کی مدد جاری رکھنے کی ہدایت، چیف سیکریٹری نے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے امدادی سامان تقسیم کیا۔ پاک فوج اور ایف سی کا سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریلیف آپریشن جاری، سیلاب متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا، طبی سہولیات بھی فراہم کی۔ پاک فوج کی ٹیم سڑکوں اور انفراسٹرکچر کی بحالی میں مصروف۔ اتنے ریلے گزر گئے، کل وزیر اعظم صاحب ہیلی کاپٹر اور جہاز میں آ کر یہاں پر حاضر ہو گئے، وہ بھی بالا بلندی سے تماشا کرتے ہوئے واپس چلے گئے۔ حکومت نے بلوچستان میں سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے کچھ نہیں کیا، وزیر اعظم 30,000 فیٹ کی بلندی سے دورہ کر کے چلے گئے۔ سراج الحق کی سخت تنقید، متاثرین کے گھروں کی تعمیر کے لیے 5 لاکھ کا اعلان کیا گیا، مہنگائی کے اس دور میں رقم سے کچھ نہیں ہو سکتا، امیر جماعت اسلامی کی کوئٹہ میں گفتگو۔ ہراسن پور میں کچے کے علاقوں میں پانی کھیتوں میں داخل، کوٹ مٹھن کے مقام پر دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند ہو گئی، علاقوں مکینوں نے نقل مکانی شروع کر دی، انتظامیہ نے متاثرین سیلاب کو خیمے فراہم کر دیے۔ کمالیہ کے مقام پر دریائے راوی میں سیلابی صورتحال، پیپل والی بستی بھی ڈوب گئی، سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی مکئی، کماد اور چارہ سمیت دیگر فصلیں خراب ہو گئیں۔ حکومت پنجاب کا سیلاب متاثرین کے لیے امداد کا اعلان۔ کراچی کے 4 دوست ہاکس بے کے ساحل پر ڈوب گئے، 2 نوجوانوں کی لاشیں مل گئیں، 2 کی تلاش جاری۔ خبر پہنچنے پر لیاقت آباد میں کوہرام مچ گیا، والدین شدت غم سے نڈھال، حکومت سے سمندر پر نہانے سے روکنے کے لیے سخت اقدامات کرنے کا مطالبہ۔ 24 گھنٹے میں ہاکس بے پر 6 نوجوان ڈوب گئے۔ سکھر بیراج سے لاشیں ملنے کا سلسلہ تھم نہ سکا، دروازوں میں پھنسی مزید 4 لاشیں نکال لی گئیں، تعداد 19 ہو گئی، 7 خواتین بھی شامل۔ سڑنے اور پھولنے کی وجہ سے لاشوں کی شناخت ممکن نہیں رہی۔ تحریک انصاف نے ملک کو دلدل میں دھکیل دیا، عمران خان سے حکومت نہ لیتے تو ملک کے ٹکڑے ہو جاتے۔ عدم اعتماد سے قبل ایک رائے تھی کہ نئے انتخابات کرائے جائیں، نواز شریف نے اسی رائے سے متعلق بیان دیا۔ مولانا فضل الرحمان کی پشاور میں پریس کانفرنس، پی ٹی آئی حکومت پر ملک کے معاشی ستون گرانے کا الزام، گوادر کو خطے کی بہترین بندرگاہ اور سی پیک کو ملک کا معاشی ستون قرار دے دیا، قبائلی علاقوں میں لا قانونیت کے خاتمے اور قبائلی عوام کے حقوق کی فراہمی کا مطالبہ۔ 100-150 یونٹ سے کم استعمال کر رہے ہیں، محلے کی بہت چھوٹی دکان ہے اس کے اوپر سے ٹیکس معاف کر دیں گے۔ اور میں میرے دکاندار بھائیوں کو یہ گارنٹی کر رہا ہوں کہ یہ انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس دونوں ہے، تو جس گھر میں آپ رہتے ہیں وہ بھی آپ کا سارا جو ہے وہ ٹیکس اس میں آپ کا کور ہو گیا۔ عمران خان کے آئی ایم ایف سے معاہدہ توڑنے پر کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھا، 70 سال کے قرضے کے مقابلے میں تحریک انصاف حکومت نے 80% قرضہ لیا، ملک کی معیشت تباہ کر کے رکھ دی، سیاسی نقصان اٹھایا لیکن ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ اب معیشت کو بہتر کریں گے۔ جون میں 3 ارب 80 کروڑ ڈالرز کی پیٹرولیم مصنوعات خریدی، ادائیگی کی وجہ سے جولائی میں زیادہ دباؤ رہا، 100 سے 150 بجلی کے یونٹس استعمال کرنے والے دکانداروں پر ٹیکس نہ لگانے کا اعلان۔ 1 کروڑ نوکریاں دینے والوں نے 10 لاکھ نوکریاں بھی نہیں دیں، 50 لاکھ گھر دینے والے 5000 ہی گھر دکھا دیں۔
صرف 45 دن کے زر مبادلہ ذخائر رہ گئے، معاشی طور پر ملک جام ہو گیا، لوگ بجلی اور گیس کے بلز نہیں دے سکتے، نواز شریف حکومت چھوڑنے کی باتیں کرنے لگے، حکومت زیرو اور عمران خان ہیرو بن گئے، شیخ رشید کا ٹویٹ۔ اسپیکر سپتین خان کے زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس، چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کے خلاف قرارداد منظور، چیف الیکشن کمشنر اور ممبران الیکشن کمیشن سے فوری مستعفی ہونے کا مطالبہ، قرارداد کا متن، اختیارات، سیکریٹری قانون سے دوبارہ سیکریٹری اسمبلی کو تفویض کرنے کا بل پاس کرنے کی قرارداد منظور۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی واسق قیوم نے حلف اٹھا لیا، تحریک انصاف کے امیدوار واسق قیوم عباسی پنجاب اسمبلی کے بلا مقابلہ اسپیکر منتخب ہوئے، اسپیکر سپتین خان کا اپوزیشن سے انتخاب میں دھاندلی ثابت کرنے کا مطالبہ، پنجاب اسمبلی میں پہلی بار پولیس کو لا کر ارکان پر تشدد کیا گیا، نون لیگ نے فسطائیت کا مظاہرہ کیا، فیاض الحسن چوہان کی گفتگو۔ عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی لاہور میں ملاقات، مونس الہی بھی موجود، باہمی دلچسپی کے امور، سیاسی صورتحال اور پنجاب کے انتظامی امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ نے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے حکومتی اقدامات سے آگاہ کیا، عمران خان کی پنجاب کے عوام کو ریلیف دینے اور متاثرین سیلاب کے لیے امدادی سرگرمیاں مزید تیز کرنے کی ہدایت۔ سندھ سے وکٹیں اڑانے نہیں برج الٹانے کا وقت آ گیا، پیپلز پارٹی کے ساتھ سندھ میں وہ ہونے لگا ہے جو اس کا انہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا، عمران اسماعیل کا ٹویٹ۔ ججز کا تقرر کرنا کمیشن کا مقدس ٹرسٹ ہے، فرض کی ادائی میں کسی قسم کا عدم شفافیت کا شبہ نہیں ہونا چاہیے، نامزد کیے گئے ججز کی معلومات اجلاس سے پہلے فراہم کی جانی چاہیے تاکہ جائزہ لیا جا سکے۔ اسی تناظر میں اجلاس مؤخر کرنے کی بات کی تھی، اٹارنی جنرل کا آڈیو ریلیز کے جواب میں بیان۔ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریفرنس، ممنوعہ فنڈنگ وصولی کا اعتراف جرم ہے، عمران خان جانتے ہیں کہ ٹھوس ثبوتوں پر تحریک انصاف ممنوعہ سیاسی جماعت قرار پائے گی، تاخیری ہیلے بہانے اور حربے ناکام ہو گئے، پیپلز پارٹی کے رہنما نیئر بخاری کا بیان۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت پیپلز بس سروس کے روٹ سے متعلق اجلاس، وزیر بلدیات اور ٹرانسپورٹ کی بریفنگ، تمام روٹس پر سڑکوں کی مرمت کا کام فوری شروع کرنے اور بس سٹاپس بنائے جائیں، عوام کو ہر طرح کی سہولیات فراہم کی جائیں، مراد علی شاہ کی ہدایت۔ حج 2022 کے دوران ناقص انتظامات، ادنی رہائش، ٹرانسپورٹ میں تاخیر اور حجاج کرام پیدل اپنے مقامات پر پہنچنے پر کیوں مجبور ہوئے؟ حج مشن حکام نے ڈیوٹی انجام کیوں نہ دی؟ سیکریٹری وزارت مذہبی امور نے ڈی جی حج مشن کو وضاحت کے لیے طلب کر لیا۔ محرم الحرام میں بی بی پاک دامن کا مزار زائرین کے لیے کھول دیا گیا، عقیدت مندوں کی بڑی تعداد حاضری اور پرسہ دینے پہنچ گئی، لنگر و نیاز کا سلسلہ بھی جاری۔